موسیقی کی دھن میں ایک راز چھپا ہے، اگر میں اسے فاش کر دوں تو دنیا الٹ پلٹ ہو جائے۔ ہر صبح میں اور مولانا نماز فجر کے بعد قرآن پڑھتے، وہ تلاوت کرتے، میں سنتا، میں پڑھتا، وہ سماعت فرماتے۔ قرآن کے ذکر کے بعد مولانا نے اپنا زانو میرے زانو سے لگایا اور میں نے قرآن کریم کو بوسہ دیا اور رحل پر رکھ دیا۔ اگر قرآن ایک ذکر ہے تو انسان کا جواب بھی ایک ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اللہ کی یاد دلانے والی ہر چیز ذکر ہے۔ ذکر کے بغیر عشق نہیں، اور عشق کے بغیر نفس آئینے میں خود کو نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ لوگ خفیہ ذکر کا ایک تصور گھڑ کے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنے کی کوئی پوشیدہ صورت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اندھوں کے بازار میں آئینہ بیچا جا سکتا ہے؟ شور ذکر نہیں، اور بت کی طرح جم کر بیٹھنا رابطہ نہیں۔ ذکر سما ہے، ذکر موسیقی ہے۔ نئے بانسری کی سانس میں چھپا ذکر ہزاروں درویشوں کی تسبیحوں سے زیادہ بامانی ہے۔ کل سے ہم نماز سے پہلے نئے بجائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شمس، کیا ہم کچھ موسیقی پر بات کریں؟ کیوں نہیں، کہو، ساز چھیڑو تاکہ معانی ہماری روح میں سرایت کریں۔ موسیقی بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پتوں کی سرسراہٹ، بہتے پانی کی نغمگی، سب ایک ذکر ہے۔ یہ کائنات موسیقی کے سر سے بیدار ہوئی ہے۔ موسیقی ہماری ازلی پکار کی بازگشت ہے۔ یہ وہ صدا ہے جو اللہ سے عشق کو بیان کرتی ہے۔ یہ روح کا لمس ہے۔ اس کا لطیف ترجمہ تمہارے آنے سے پہلے نہ سما تھا، نہ موسیقی، نہ عشق۔ شمس آیا، مولانا عشق میں ڈوب گئے۔ مولانا کے الفاظ موسیقی بن گئے۔ ان کی گفتگو میری روح کو گداز کرنے لگی۔ ان کے پاس ایک ایسا حال تھا کہ ادب لاچار تھا۔ فصاحت اس کے آگے جھک گئی۔ میں مستی میں آ گیا۔ ایک وجد طاری ہوا اور میں پکار اٹھا، اللہ! میں نے دروازے پر کھڑے درویش کو بلایا، میرے کمرے سے ایک بانسری لے آؤ۔ مولانا حیرت میں پڑ گئے۔ جب بانسری لائی گئی تو اس میں کوئی سوراخ نہ تھا۔ میں نے اس پر سانس پھونکی تو خلا پیدا ہوا۔ جب میں نے انگلیاں اس پہ رکھی تو اس میں دراڑیں پڑ گئیں، سوراخ پیدا ہو گئے، راہ کھلی۔ میں مولانا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، ہم نئے کی طرح ہیں، اس بانسری کی طرح۔ ہماری صدا تم سے آتی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے بانس کو پیدا کیا اور اس میں اپنا راز پھونک دیا۔ مولانا نے کہا، بس ہماری سما کی تقسیم میں ہماری نئے اسرافیل کے سور کی مانند ہے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا کر اس بات میں جواب دیا، شیطان میں ایک چیز کے سوا تمام انسانی صفات موجود ہیں۔ شیطان عشق سے نابلد ہے۔ عشق اسے عطا ہی نہیں ہوا۔ عشق فقط آدم کے بیٹوں کو ودیعت کیا گیا۔ یہی وہ کمی ہے جس کے باعث شیطان انسان سے حسد کرتا ہے۔ یہی اس کی محرومی کا زخم ہے۔ ہم اپنی خلوت میں گفتگو کر رہے تھے، باتوں کا رخ پھر شیطان کی طرف مڑ گیا۔ مولانا نے پوچھا، شیطان شے ہے یا شر؟ میں نے کہا، شیطان عشق سے محرومی کا نام ہے، بس اتنا ہی۔ مولانا نے پوچھا، شیطان نے ہمیں سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس انکار کے پیچھے کون سا راز تھا؟ میں نے جواب دیا، شیطان کا تجھے سجدہ نہ کرنا دراصل تجھے اس راز میں شریک کرنے کی خواہش تھی۔ یہیں پر گناہ سرزد ہوا۔ شیطان نے حد سے تجاوز کیا۔ وہ انسان کے ساتھ مل کر فرشتوں کے مقام سے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ قرب الہی پانا چاہتا تھا۔ شاید اسی لیے اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ ایک مشتعل دیوانے کی طرح انسان سے حسد میں مبتلا ہو کر اللہ کے قریب تر ہونے کی خواہش میں، مگر شیطان یہ نہ جان سکا کہ عشق کے بغیر اللہ تک رسائی ممکن نہیں۔ یہی اس کی سب سے بڑی نادانی تھی، اور اسی عشق کی محرومی نے اسے حسد میں جلا دیا۔ مولانا نے کہا، تو کیا اللہ کے قریب ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری تھا؟ کیا اسی لیے اس نے آگ سے ایک انسان بننا چاہا؟ میں نے کہا، فرشتوں کی معصومانہ اطاعت کے مقابلے میں شیطان کی جلتی ہوئی آگ اور انسان کا وہ راز جس میں نور اور نار یکجا ہو کر اللہ کی تسلیم و رضا میں فنا ہونے والے تھے، شیطان اس حقیقت سے بے خبر رہا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کی اپنی آگ بھی انسان کے وسیلے سے اللہ کے قریب ہو سکتی ہے تو کیا وہ آدم کو سجدہ نہ کر دیتا؟
مولانا نے سر جھکا کر کہا، اب ہم جانتے ہیں کہ ابلیس انسان کو آگ میں جھونکنے کی جتنی بھی کوشش کرے وہ بے نتیجہ رہے گی، مگر اگر انسان تقوی اختیار کرے تو وہ اپنے اندر کے شیطان کو بھی سجدے پر مجبور کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، بعض لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بنیں گے، مگر شکر ہے اس دنیا میں وہ آگ نہیں بنیں گے۔ یہ دنیا آئینے میں چھپے ہوئے راز کی مانند ہے۔ یہ راز عشق اور موت کے درمیان ایک باریک حجاب ہے۔ عشق کی وہ واحد کنجی ہے جو اس راز کو کھول سکتی ہے، اور اس دروازے کا قفل موت ہے۔ اگر ہم اس دنیا کو مرنے سے پہلے اپنے دل میں مار دیں تو آئینے پر کوئی حجاب باقی نہ رہے اور سب کچھ عیاں ہو جائے۔ وہ شیطان بھی جو ہر چیز میں چھپا ہے، ہم اسے اس کے ماتھے کے گیسوں سے پکڑ کر فوراً اللہ کے حضور جھکا سکتے ہیں۔ مولانا نے گہری سانس لی اور کہا، تقوی اختیار کرنے والے انسان پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں، وہ بس اپنا زور زبردستی جتانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں سوتا، مگر مسلسل ذکر ہی ہمیں اس سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جب ہر ذرہ اللہ کے ذکر میں محو ہو جاتا ہے، جب ہر لمحہ ہر جہت میں کائنات کی وحدت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، تو وہ لمحہ آتا ہے جب شیطان شکست کھا جاتا ہے اور انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تب شیطان کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہیں رہتی اور وہ انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، موسیٰ کا عصا سانپ کو نگل جاتا ہے اور انسان کا دل اس سرکش شیطان کو بھی اللہ کے سامنے سجدے میں جھکا دیتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کے راز کو جان لیتا ہے، جب وہ اپنے سب حجابات اٹھا دیتا ہے، تب وہ حدوں سے نکل کر سیدھا اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے۔ تب وہ الفاظ بھی چھوڑ دیتا ہے اور سدرۃ المنتہا کے اس پار گزر جاتا ہے۔ اے انسان جو تاریکی کے سائے میں قید ہے، اپنے دل کے اندر موجود اس روشنی کو پہچان۔ یہ روشنی تجھے جنت میں ودیعت کی گئی تھی اور یہی امانت لے کر تو دنیا میں اتارا گیا تھا، آگ کے درمیان ایک نور کے ساتھ۔ پھر تو اس جسم کی صلیب پر لٹکایا گیا اور تیرے دل میں ایک گلاب کھلا۔ خلوت کی راتوں کے بعد معراج کی تڑپ رکھنے والے مولانا زمین پر لوٹتے اور اپنے حجرے میں ہونے والی سما سے تسلی پاتے، روح کی مسافت میں زمان و مکان کی قید سے نکل کر ماورا پہنچ جاتے۔ ہر راستے کا ایک ادب ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے۔ درویشی فقط وہ نہیں جو دل کا کشادہ اور روح کا آوارہ ہو۔ ہم درگاہ کے باغ میں گلابوں کے قریب مولانا رومی کے ساتھ محو گفتگو تھے کہ کچھ فلسفی وہاں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس چند سوالات ہیں۔ مولانا نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، میرے سوالات کا جواب دینے والا بیٹھا ہے، اس سے سوال کرو۔ فلسفیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ان میں سے ایک کو نمائندہ منتخب کر لیا۔ اس نے سوال کرنا شروع کیا، تم کہتے ہو کہ اللہ موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، ہمیں دکھاؤ تاکہ ہم یقین کر سکیں۔ میں نے کہا، دوسرا سوال بھی کوئی ہے تو وہ بھی پوچھو۔ اس نے کہا، تم کہتے ہو کہ شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے، پھر یہ بھی کہتے ہو کہ وہ آگ میں جلایا جائے گا، کیا آگ آگ کو جلا سکتی ہے؟ میں نے کہا، تیسرا سوال بھی ہے تو پوچھو۔ اس نے کہا، تم کہتے ہو کہ آخرت میں ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، پھر لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، انہیں جو چاہے کرنے دو، کسی کو روکنے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا، بس یہی سوالات ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ وہ اسبات میں سر ہلانے لگے۔ میں نے کہا، میرے ساتھ چلو، تمہیں جواب دوں گا۔ ہم اٹھے اور درگاہ کے صحن میں پہنچے جہاں کچھ درویش مٹی کی کچی اینٹیں بنا رہے تھے۔ میں نے زمین سے خشک اینٹ اٹھائی اور سوال پوچھنے والے فلسفی کے سر پر دے ماری۔ وہ درد سے چیخ اٹھا اور فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ قاضی کی طرف بھاگا۔ مولانا میری طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے پوچھ رہے ہوں، اب کیا ہوگا؟ میں نے ان کی نظروں میں چھپے سوال کو پڑھ لیا اور مسکرا کر کہا، فکر نہ کریں، وہ اپنے سوالات کا ایسا جواب پائیں گے کہ درگاہ میں توبہ کے لیے ہی اب لوٹیں گے۔ جب تک قاضی کے دربار سے طلبی نہ آئی، ہم نے نماز ادا کی۔ آدھے گھنٹے بعد ہمیں عدالت کے لیے بلایا گیا۔ قاضی کی مجلس میں وہی حیران و پریشان فلسفی کھڑے تھے اور جس کے سر پر اینٹ پڑی تھی وہ سر پر پٹی باندھے کھڑا تھا۔ اس نے شکایت کرتے ہوئے کہا، میں نے سوال پوچھا اور اس نے میرے سر پر اینٹ دے ماری۔ قاضی نے مجھ سے وضاحت طلب کی۔ میں نے سکون سے جواب دیا، یہ کہتا تھا اللہ کو دکھاؤ تاکہ یقین آئے۔
اب میں اسے کہتا ہوں کہ اپنی تکلیف ہمیں دکھائے تاکہ ہمیں یقین آئے۔ فلسفی حیرت سے بولا، مجھے شدید درد ہو رہا ہے لیکن میں اسے دکھا نہیں سکتا۔ میں نے کہا، تو پھر جان لو جس طرح تمہارا درد حقیقی ہے مگر دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح ہمارا معبود حقیقی ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ وہی فلسفی جو مجھ سے اللہ کو دکھانے کا مطالبہ کر رہا تھا اب درد سے کرہ رہا تھا۔ میں نے قاضی سے کہا، یہ شخص کہہ رہا تھا کہ آگ آگ کو نہیں جلا سکتی، اس لیے شیطان کو آگ سے عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اسے مٹی سے بنی اینٹ سے مارا جس سے اس کے سر میں درد ہوا، حالانکہ اس کا جسم بھی مٹی سے بنا ہے۔ اب اگر مٹی مٹی کو تکلیف دے سکتی ہے تو آگ آگ کو کیوں نہیں جلا سکتی؟ پھر میں نے اس کا تیسرا سوال دہرایا۔ یہ کہتا تھا کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، جو چاہیں کریں، کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جو چاہا وہی کیا، اس کے سر پر اینٹ ماری، پھر یہ اپنے حق کا مطالبہ لے کر قاضی کے پاس کیوں آیا ہے؟ اگر اس فانی دنیا میں چھوٹے سے معاملے میں بھی حق تلاش کیا جاتا ہے تو اس لامحدود آخرت میں حق کیوں نہ تلاش کیا جائے؟ فلسفی یہ حکمت بھری باتیں سن کر نادم ہوا، لاجواب ہو گیا اور سب کے سامنے میرے ہاتھ تھام کر بولا، زندگی میں کبھی کسی کو تمہارے جیسا نہیں پایا۔ میں نے یہی سوال کئی مسلم علماء سے پوچھے، وہ گھنٹوں بولتے رہے مگر میرے دل میں یقین نہ جاگا۔ مگر تم دین کے حقیقی آدمی ہو، تم نے اسلام کو میرے دل کے قریب کر دیا۔ میں نے کہا، آؤ اب مولانا رومی کی درگاہ میں واپس چلیں، جہاں ہماری ادھوری گفتگو ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ مولانا کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، مجھے اپنے روحانی افق میں بلند ہوتے ہوئے دیکھ کر۔ عشق سکھانے کے لیے پہلے بھروسہ جیتنا پڑتا ہے، پھر روح کی گہرائیوں میں طوفان برپا کرنا ہوتا ہے، تب جا کر محبت اپنے نور میں روشن ہوتی ہے۔ میں جتنا مولانا رومی کی معرفت میں ڈوبتا گیا اتنا ہی دریا مزید گہرا ہوتا گیا۔ اب تک تم درگاہ میں مسجد کی چار دیواری میں بات کرتے رہے، لیکن دیکھو میں کیسا ہوں جو آسمان کے نیچے گفتگو کرتا ہوں۔ اے رومی، اٹھو اور بیدار ہو جاؤ، برائی کے دن ختم ہونے کو ہیں اور نیک دل لوگ اب اکیلے نہیں رہیں گے۔ اللہ کی محبت ان قریب ہر دل میں اترنے والی ہے۔ جس دل میں عشق جاگے، جہاں دعا گونجے، وہاں شیطان کا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ آگ قریب آ رہی ہے، اپنی ساری شدت کے ساتھ یہ جلائے گی اور جل کر فنا بھی ہو جائے گی، لیکن یہ آگ کس نے بھڑکائی؟ شیطان نہیں، میں مولانا شیطان کی نہیں، اس انسان کی بات کر رہا ہوں جو انسان بننا چاہتا تھا لیکن درندہ بن گیا۔ قابیل نے حابیل سے دشمنی کیوں رکھی؟ کیا کوئی انسان جہنم کو دیکھے بغیر جنت کو پہچان سکتا ہے؟ مولانا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہم نے وقت کی قدر نہ کی۔ جنت میں واپسی ہمیں عطا ہونے والا ایک انعام تھی۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم اس بے دھوئیں کی آگ سے دور رہیں۔ ہمیں خود کو پہچاننا تھا، مگر یا تو ہم آگ میں گر گئے یا غلاظت میں۔ آہ نفس، تو ہی اصل مسئلہ ہے۔ رات کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا، سفید کبوتر اپنے پر سمیٹ رہے تھے، ٹھنڈا دریا ہمارے قدموں کے قریب بہہ رہا تھا اور چیلوں کی آوازیں سنسان رات کو اور بھی بھیانک بنا رہی تھی۔ کہیں دور پہاڑ کے اس پار سورج طلوع ہونے کا انتظار کر رہا تھا، وہ روشنی لانے کے لیے بے قرار تھا۔ لیکن کیا تم جانتے ہو مولانا، وہ کیا جہنم دینے والا ہے؟ اور ایک دن ایک عیسائی عورت تیرے دروازے پر آئے گی، ہاتھوں میں ایک مردہ پرندہ لیے۔ وہ مردہ پرندہ اس کا نفس ہوگا، اس پر اپنی روح کی سانس پھونک دو، توبہ کے پانی سے اسے سیراب کرو تاکہ وہ اسلام کے نور میں جی اٹھے۔ اے تنور، امید کا مسکن بن جا۔ ہزار بار بھی اگر کوئی اپنی توبہ توڑ دے، اسے پھر سے جگا دے، سجدے میں بہنے والے آنسوؤں کو سمیٹ لے تاکہ وہ بکھرے دلوں کو سکون دے سکیں۔ اے آگ، اپنے شعلوں کو ٹھنڈا کر دے اور تیرے بعد بوندیں آئیں جو موتی اور مرجان کی صورت میں برکت بن کر برسیں۔ جہاں بھی برائی ہو وہاں جا مولانا، ابلیس کی دم کو آگ لگا دے۔ مرنے سے پہلے مر جانے والے الفاظ کو برے لوگوں سے آزاد کرا، ورنہ انسان جو روشنی کو ایک تیز شعلہ سمجھتا ہے جلتے ہوئے جہنم کی طرف دوڑتا رہے گا۔ نور اگرچہ روشنی ہے لیکن ہر روشنی نور نہیں، خون میں خون اور آگ میں آگ ہی نظر آتی ہے۔
इबलीस की बेधुएं की आग में परिंदों को मत जलने दो मौलाना। मौलाना रूमी ने दर्द की तपिश में जलते हुए एक लफ्ज़ से गुफ्तगू का आगाज़ किया। हम दोनों अल्लाह की तरफ दौड़ना चाहते थे, बिला ताख़ीर, बिला तवक्कुफ़। मौलाना ने कहा, आओ एक दूसरे की आंखों में देखकर इस बेधुएं की आग के दरमियान से गुजर जाएं। जो भी होगा हो जाए, चलो अल्लाह के हजूर पहुँचें, रोएं और हमारे आंसू खालिस मोतियों की तरह अज़ल की वुसअतों में बह जाएं। मौलाना ने कहा, मैं थक गया हूँ, इस फ़ानी जिस्म की कैद में रहकर बहुत थक गया हूँ। आओ किसी गुमशुदा खामोशी में, किसी तन्हाई की गोद में नमाज में खो जाएं, रूहानी मौसमों की खुशबू में गुम हो जाएं। मैंने मौलाना का हाथ थामा, उन्हें उठाया और हम दोनों एक साथ गर्दिश में आ गए। दो अरवाह एक रक्स। मौलाना ने कहा, असल गुनाह जैसी कोई चीज़ नहीं, ये एक फरेब है, एक धोखा जो शैतान ने दिमागों में बिठा दिया ताकि अपनी गलाजत को छुपा सके। वो अपने गुनाह में दूसरों को शरीक करना चाहता है। मैंने पूछा, क्या हम बगैर गुनाह किए जन्नत में रह सकते थे? क्या हम एक दूसरे को दूसरे की अदम मौजूदगी में पहचान सकते थे? मौलाना ने कहा, यही तो इम्तहान है। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई और खुलूस है तो तुम इस आजमाइश में सुरखरू हो जाओगे। यही दुनिया की फ़ानी हकीकत का असल मतलब है। राज मैं हूँ, जब राज हट जाए तो दूसरा भी ख़त्म हो जाता है। मौलाना ने कहा, इश्क हवस से नफ़रत करता है। तुम्हें मालूम है क्यों? क्योंकि हवस महज लज्जत और कशिश की गुलामी है। ये हमेशा तुम्हारे सामने एक लाश रखेगा, कभी कभार कोई ताज़ा गोश्त भी दे देगा, लेकिन जो शख्स इन लज्जतों से बच जाए उसे दुनिया दीवाना कहती है। और शुक्र है मैं दीवाना हूँ। सोचने की भी एक इज्जत होती है। हम बहुत उजलत में सोचते हैं, चलते चलते, सफ़र में या किसी और मसरूफियत में, मगर गौर व फिक्र, मराकबा, कंटेम्पलेशन की रफ्तार नहीं होती। ये रफ्तार का मोहताज नहीं। जब कोई सोच आए तो चाहे रास्ते के बीच में ही क्यों ना हो, बैठ जाओ और घंटों उसका लुत्फ लो। ज़मीन तेज़ बारिश को फौरी जज्ब नहीं करती, दिल भी आहिस्ता, वकार के साथ और गहराई से सोचने को पसंद करता है। मौलाना ने कहा, जो इखलाक लाशऊरी तौर पर अपनाया जाए वो इखलाक नहीं होता, महज नक्काली होती है। हर एक के अंदर एक छुपा हुआ बाग है, हर एक एक खामोश आतिश फिशां है जो फटने के करीब है। अगर तुम अंदर की आतिश फिशां को न भड़काओ तो बाहर की दुनिया उसे भड़का देगी और तुम्हारा बाग उजड़ जाएगा। मौलाना ने कहा, मैं तुम्हें जहर दूंगा। अगर तुम कमज़ोर हुए तो जहर तुम्हें मार डालेगा, लेकिन अगर तुम ताकतवर हुए तो जहर तुम में शहद बन जाएगा। क्या तुम राज़ी हो जलालुद्दीन? मैंने जवाब दिया, मैं एक फ़र्द नहीं, मैं हमेशा से रूह का असल हूँ। मौलाना ने एक कागज़ लिया, कुछ लिखा और दरवाजे पर चश्मा कर दिया। कागज़ पर लिखा था, जो इस दरवाजे से अंदर आता है वो मुझे इज्जत बख्शता है और जो बाहर रहता है वो मुझे खुश करता है। मौलाना ने आखिर में कहा, हमेशा नई सच्चाई की तलाश में रहो। मैं तुम्हारी पुरानी सोचों से मैल खाने वाली कोई चीज़ देखना नहीं चाहता। क्या मेरा काम ये है कि तुम्हारे लिए नई हकीकतें ढूंढ कर लाऊं? कल कल के साथ गुजर गया मेरे प्यारे, आज हमें नए अल्फाज कहने होंगे। बताओ ज़िंदगी क्या है? किसी ऐसी शय से मुसलसल जुदा होते रहना जो मरना चाहती है। क्या मेरी कुर्बानियाँ बस यहीं तक हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। जो छोड़ देता है वो क्या करता है? वो एक बुलंद तर आलम में पहुँचने की कोशिश करता है। वो आगे, मज़ीद आगे और बुलंद और मज़ीद बुलंद परवाज़ करना चाहता है। परवाज़ को बोझल बनाने वाली हर चीज़ को पीछे छोड़ देना, यही तर्क दुनिया है। यूं गोया तुम अपनी रूह की खाल को एक बारीक कमीज़ की तरह उतार दो और ख़ुद को पाकीज़ा कर लो। तो पहला कदम क्या है? सबसे पहले अपने नफ्स ईगो को तोड़ो, अपनी रूह के पानी से सैराब हो जाओ, महवे मस्ती हो जाओ। ऐसी मस्ती के राह में अपने बाजू, अपनी टांगें भी तोड़ दो, लेकिन हकीकत से जुदा ना हो। शैतान वो है जो ज़िंदगी को आसान बनाने और उम्र को दराज करने का फरेब देकर हर एक को धोखा देता है। ये एक ऐसा बदतीनत होना है जो अपने बेधुएं की आग में सबको बुला रहा है।
ایک چمکدار سانپ جو انسان کو دیے گئے جنت کے خواب سے حسد کرتا ہے، یہ ایک ایسا اندھا دجال ہے جو عشق کے حروف کو کبھی نہ پڑھ سکا۔ مولانا جو ہم سے حسد کرتے ہیں، جو ہماری غیبت کرتے ہیں، یہ سب شیطان کے پلے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہم ان شیطانوں اور شیطان صفت انسانوں کی چہمگوئیوں اور جھوٹے پروپیگنڈوں کی پرواہ کیے بغیر عشق کے لیے، عشق میں خوابوں اور ایمان سے معمور خالص اور محبت بھری گفتگو کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے عشق میں ہیں، ہم عشق کے مالک کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو حقیقی محبت کا واحد وارث ہے۔